کیا ہم فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں؟ معاشرے کے لیے ایک امن اور سکون کا باعث بھی بنتا ہے۔ کیا ہم اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیوخ الحدیث ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راستہ میں خوش آمدید۔ آج ہم راستہ تلاش کریں گے کہ ہم کس طرح سے فرقہ واریت کی فضا میں رہتے ہوئے خود ایک پرامن زندگی گزار سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا ہم فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، فرقہ واریت جو ہے یہ ایک منفی تاثر اس لفظ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم تفرقہ کا لفظ بولتے ہیں یا فرقہ واریت کا لفظ بولتے ہیں، اس میں در حقیقت جب ہم غور کریں اس لفظ پر، فرقہ واریت پر، تو ہمارے ذہن میں جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنے جو نظریات، اپنے عقائد اور اپنے جو خیالات ہیں ان کو دوسروں پر زبردستی امپوز کرنا، دوسروں پر مسلط کرنا، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر مناظرانہ ماحول پیدا کرنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا۔ فرقہ واریت سے ہمارے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم فرقہ واریت کے مقابلے میں اگر اختلاف کی بات کریں تو وہ سراپا رحمت بھی ہوتا ہے اور وہ سراپا معاشرے کے لیے ایک امن اور سکون کا باعث بھی بنتا ہے، اس لیے کہ اختلاف تصور ذہن میں آتا ہے تو وہ ایک برداشت اور ایک اپنی رائے پہ قائم رہنا، دوسرے کو نہ چھیڑنا اور دوسرے کی تحقیر اور تکفیر نہ کرنا، یہ اختلاف میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ امت کو جس بات کی تعلیم دی جانی چاہیے وہ اختلاف کے آداب کی تعلیم ہے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کے زمانے میں ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑے اہم ایشوز پر اختلاف کیا لیکن آداب کے ساتھ کیا، یعنی اس کے مینرز کو، اس کے ایٹیکیٹس کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ جب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے، تو یہاں پر فرقہ واریت کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ یعنی اپنی رائے آپ کو ضرور رکھنی چاہیے، الگ کسی سے اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اپنی اس رائے کو دوسرے پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے نا، کہ جو اللہ نے فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی وحی آپ پر اتری اور جو آپ کی سنت ہے، تو قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب جو یہ دو اطاعت ہے یہ تو غیر مشروط اطاعت ہے، انکنڈیشنل ہے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی جو اطاعت ہے وہ علماء کی کہہ لیں، آپ حکمرانوں کی کہہ لیں، وہ مشروط اطاعت ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، نہیں ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم کوئی رائے رکھتا ہے، ہم اس کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں یہ حق یا یہ سچ کے قریب ہے یا یہ صحت کے قریب ہے، آپ اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی اب دوسرا ہر صورت میں میری رائے کو قبول کرے۔ اگر میری رائے کو قبول نہیں کرتا یا میرے عقیدے کو یا نظریے کو قبول نہیں کرتا تو لہٰذا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ جو نقطہ نظر اور یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں تو ممکن ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ بھی جو دوسرا کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے وہ بھی اسی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے دین کو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا نظریہ مختلف ہے، اور ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ تو انسان کے باطن کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے وہ ایمان کی کس حالت میں اور کس کیفیت میں ہے وہ شخص، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ مختلف مسالک میں بھی چلے جائیں گے نا، جنہیں ہم فرقے کہتے ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کچھ وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں، ان میں بھی بڑے متقی، پرہیزگار اور بڑے مخلص لوگ ہیں کہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیوخ الحدیث ہیں، فقہ کے استاد ہیں، وہ اصول حدیث کے استاد ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں جا کر اگر آپ جھانکیں، دیکھیں ذاتی زندگی، وہ اتنی پاک صاف اور پاکیزہ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا تعلق، حالانکہ مثلا ہمارا اگر ایک مسلک ہے تو ان کا دوسرے مسلک سے تعلق ہے۔ ہمارے ہاں جو تاثر قائم کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایک شخص کو کسی مسئلے پر اختلاف کی بنیاد پر کلی طور پر رد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسلک کا ایک عالم ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہوا، آپ اپنا وہ اختلاف اسی بنیاد پر اور اسی پہلو سے آپ رکھیں، آپ کا حق ہے،
لیکن ہماری یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو اس عالم کو کلی طور پر رد کر دیتے ہیں، یعنی پھر اس کی علمیت بھی زیرو ہو گئی، اس کی فقاہت بھی زیرو ہو گئی، اس کا تقویٰ بھی زیرو ہو گیا، کسی چیز کی پھر اہمیت نہ رہی۔ یہ جو رویہ ہے یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے۔